لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق اللہ العظیم. چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور پوشیدہ گناہ بھی. بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی جو کرتے رہتے ہیں. ترجمے سے واضح ہے کہ اس آیت میں اللہ ہم مسلمانوں کو اور کل انسانوں کو گناہ چھوڑنے کا حکم فرماتے ہیں اور نہ چھوڑنے کی صورت میں وعید اور دھمکی دیتے ہیں. دھمکی ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور پوشیدہ گناہ بھی چھوڑو. جو گناہ کرتے رہتے ہیں وہ سزا پائیں گے اس کی جو کرتے رہتے ہیں. گناہ چھوڑنا لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، حالانکہ چھوڑنا تو مشکل نہیں ہوتا، مشکل تو ہوتا ہے کرنا. آپ نماز چھوڑ دیں تو نماز چھوڑنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے جن کو لگتا ہے. آپ روزہ چھوڑ دیں رمضان المبارک کا تو روزہ چھوڑنا مشکل ہے، روزہ رکھنا کئیوں کو مشکل لگتا ہے. اسی طرح گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے، کرنا مشکل ہے. جو آدمی چوری کرتا ہے اگر چوری چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور جب چوری کرنے کے لیے پروگرام سوچتا ہے تو اسے کتنے خطرات ہوتے ہیں. جو ڈاکہ چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، اور جب ڈاکہ مارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنے اسے منصوبے بنانے پڑتے ہیں اور کتنے خطرات اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ ترک فعل تو مشکل نہیں، فعل مشکل ہے. اسی کو میں نے اپنے لفظوں میں بولا، چھوڑنا تو مشکل نہیں، مشکل تو ہے کرنا. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب کر لیں پھر توبہ کر لیں گے. آدمی کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلا وقت بھی آئے گا؟ اس کی زندگی میں اگلا وقت بھی آئے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں. اور آج کل تو ہارٹ اٹیک کے مسائل بہت ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ پہلے بتاتے تو نہیں نا. ہارٹ اٹیک کوئی پہلے بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا. اچانک آیا اور آدمی گیا. آدمی ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہے، بلڈ پریشر تیز ہوا اور دماغ کی رگ پھٹی اور گیا. تو آدمی کے پاس کیا گارنٹی ہے اس کی کہ اگلا وقت بھی میری زندگی میں آنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب صبح کرو تو شام کی انتظار چھوڑ دو، جب شام کرو صبح کی انتظار نہ کرو. کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر. اور یہ ایسا سفر ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے، تم نے جانا ہے. اس وقت آدمی نہ بھی کرے گا تو فرشتے نہیں مانیں گے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے نہ پیچھے آدمی کسی طرح نہیں ہو سکتا. فرشتوں سے منت بھی کرے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون اور رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. دو لفظ ہیں. ایک آیت میں ہے کہ جب موت آئے گی پھر آدمی کہے گا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجو، لعلی اعمل صالحا، اب میں دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کروں گا. فیما ترکت، تو جو میں نے نہیں کیے تھے اب کروں گا. اللہ نہیں، اب نہیں. وہ جو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑا وقت اور دے دیتے. فاصدق، میں صدقے خیرات بھی کرتا، اکم من الصالحین، نیک اعمال کرتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ مہلت کسی کو نہیں دیتے. نفسن، کسی کو مہلت نہیں دیتے. کسی نبی کو مہلت نہیں ملتی، غیر نبی کون ہے؟ تو کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلا وقت میرا ہوگا؟ اور پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے جو اب نہیں اور کل اور آئندہ چھوڑنے کا ارادہ ہے یہ توفیق الہی شامل حال ہوگی اور آدمی چھوڑ سکے گا؟ ایسا تو نہ ہو کہ پھر توفیق ہی سلب ہو جائے. اس لیے کہ جب آدمی جرائم میں بہادر اور دلیر ہوتا جاتا ہے تو پھر اللہ رسی ڈھیلی کرتے جاتے ہیں کہ اچھا اور کر لو اور کر لو اور کر لو اور کر لو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، انہیں رہنے دو، کھائیں پیئیں، خوب نفع اٹھائیں، فائدے اٹھائیں. یلہہم العمل، ان کے منصوبے انہیں غافل رکھیں. وسوف یعلمون،
ان قریب پتہ چل جائے گا انہیں، ابھی نہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسے کئی بندے ناسمجھ بچوں سے مثلا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یوں کہ میرے پاس یہ میرا رومال ہے، اور کوئی ناسمجھ بچہ یہ میرے سے چھینتا ہے، اس نے ایک پلو پکڑا ہوا ہے اور ایک پلو میں نے پکڑا ہوا ہے، تو اب وہ کھینچ رہا اور میں اسے ڈھیلا کر رہا کہ اچھا کھینچ لے، اچھا کھینچ لے، اچھا کھینچ لے، لیکن جب وہ خوب زور لگاتا ہے کھینچنے میں تو یوں میں چھوڑتا ہوں تو وہ زمین پر جا گرتا ہے۔ اللہ کی رسی یوں ڈھیلی ہوتی ہے، جب اللہ کی پھر پکڑ آتی ہے آدمی دھڑام جا گرتا ہے۔ اس لیے آدمی جلدی توبہ کرے۔ بہت سے بندے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت زیادہ گناہ کیے، پھر توبہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح یہ آج کل ایٹم بم کی دنیا ہے نا، کوئی انسان دشمن ملک کسی ملک پر ایٹم بم پھینکے تو ایٹم بم سے ایک دم میں کتنی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناگاساکی، ہیروشیما مشہور معروف ہے۔ توبہ سارے گناہوں کے لیے ایٹم بم ہے، بس یہ ہے کہ زبان سے ہو یا دل سے بھی ہو، یہ سارے گناہوں کے لیے ایٹم بم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی دل سے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اسی طرح کے استغفار کے کلمات دل سے کہتا ہے نا، دل سے ندامت اور پشیمانی کے ساتھ، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، غفرت لہ ذنوبہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں کول کے کول ختم، معاف ہو جاتا۔ قرآن شریف میں بھی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے، بہت نافرمانیاں اور گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، لیکن بخشش مانگو تو صحیح نا۔ کیسے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ، پچھلے کیے پر نادم اور پشیمان، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، اور اب چھوڑ چکے، بس جب سچے دل سے توبہ کی اور اپنے کو ٹھیک کیا کہ اب وہ نہ کروں گا، اب نیک کام کروں گا، تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے پچھلے معاف کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ بھی تو ہیں نا جن صحابہ نے حضور سے جنگیں لڑی تھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ، ایسے ہی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، لیکن جب کلمہ پڑھا پچھلے سارا کچھ ختم۔ وہ ایک صحابی ہوئے نا، صحابی بننے سے پہلے حضور کی خدمت میں جو حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں اسلام لاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، فرمایا بولو، عرض کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں تب میں اسلام لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پتہ نہیں ہے آپ کو جب آدمی پہلے غیر مسلم ہو پھر مسلمان ہو جائے پچھلے سارے گناہ اللہ ختم کر دیتے ہیں، وہ سارے گناہ ختم۔ بہت سے آدمی اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم توبہ آج کر لیں تو کل پھر ٹوٹ جائے گی، پرسوں ٹوٹ جائے گی، ترسوں ٹوٹ جائے گی، تو توبہ تو ٹوٹ جائے گی، ہم تو پکے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہمارے لیے غلط وسوسہ اور خیال ہے۔ ٹوٹ جائے گی تو کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سنبھالنے کے لیے پھر تیار ہے۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر کر لیتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر کر لیتے ہیں، تو توبہ پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ توبہ کرتے وقت پکا عزم ارادہ ہو، لیکن انسان ہے اگر پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو۔ ایک اللہ والے کا قول ہے اگر شیطان تم سے بار بار نافرمانی کرائے تو تم بار بار توبہ کرو، اتنی بار توبہ کرو کہ شیطان کو توبہ توڑوانے سے تھکا دو، اس کو توبہ توڑوانے سے تھکا دو۔ آخر اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ سچی دل سے توبہ کرتا ہے، میرا پہلے کا کیا کرایا سارا ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کراتا ہے، پھر توبہ کر لی سارا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ اتنی بار توبہ کرو کہ شیطان کو تھکا دو، اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے نہیں جتنی اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس لیے ایسے خیالات کی وجہ سے آدمی توبہ کو لیٹ نہ کرے، جلدی تو بس عرض کر دیا۔ ایک تو یہ کہ پچھلے سے ندامت اور پشیمانی ہو کہ میں نے غلط کیا، جو کیا غلط کیا، اور دوسرا یہ کہ اب چھوڑ دیا، تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ یا اللہ میری نیت ہے
کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، بس اب معاف فرما دیں، بس اس طرح سے آدمی توبہ کر لے۔ بعض اوقات انسان بار بار توبہ کرتا اور پھر ٹوٹتی ہے، پھر توبہ کرتا پھر ٹوٹتی ہے۔ کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ان کو چھوڑنے سے ہی بے بس ہوں، تو ایسے موقع میں پھر آدمی اللہ سے مانگے، یا اللہ میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں، اب میرے سے چھوٹتے نہیں، مہربانی فرما، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ مانگے تو صحیح نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ ہم ذرا ان منگتے فقیروں سے مانگنا سیکھ لیں، میں بھی آپ بھی منگتے فقیروں سے مانگنا سیکھ لیں۔ بہت دفعہ وہ جھوٹ کے آنسو بہا لیتے ہیں، جھوٹ کا رونا رو لیتے ہیں، اور اتنی منت سماجت کرتے ہیں کہ آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ یار اس کو تو معروم نہ کرو، اس کو دے گی دو۔ ہم اللہ سے یوں عرض کریں جیسے یہ منگتا فقیر۔ عام دعاؤں کا ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ اور توبہ استغفار کے وقت بھی ہمارا حال اگر یہی ہو کہ ہم توبہ اور استغفار کے کلمات بس پڑھ لیں اور مانگے نہیں، تو پھر وہ پڑھنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، بچے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے دعائے انس پڑھی تھی؟ تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا پڑھی نہیں تھی، مانگی تھی۔ دعائے انس ایک دعا ہے جس کے ذریعے سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ دعائے انس پڑھی نہیں تھی، مانگی تھی۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھا نہ کریں، مانگا کریں۔ اگر عربی الفاظ ہم نہ بولیں نماز سے بغیر، عربی الفاظ نہ بولیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ یہ زبانیں دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا، وہ تو ساری زبانیں جانتا ہے، اس لیے اللہ سے اپنی زبان میں بولے آدمی۔ رونا نہ آوے، رونے والے کی شکل بنا لے۔ اللہ کی رحمت جیسے رونے والے پر ہوتی ہے، اس کی شکل بنانے والے پر بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی ضد کر لیں کہ بھئی مجھے 100 روپیہ دو، مجھے 50 روپیہ دو، اور ہم ان کی ضد نہ مانے تو وہ رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ انہوں نے عادت بنا لی ہے کہ ہم روتے ہیں تو ہمارا ماں باپ ہمیں کچھ دیتا ہے، نہیں روتے تو نہیں دیتا، تو وہ بناوٹی رونا رو لیتے ہیں، بس بناوٹی رونا روئے اور ماں نے اور باپ نے کچھ دے۔ اللہ جیسے حقیقی رونے کو پسند فرماتے ہیں، ایسے رونے والے کی شکل بنا لینے کو بھی پسند فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تو ماں باپ سے زیادہ رحیم ہیں، رحمت والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور پوشیدہ گناہ بھی۔ ظاہری گناہ کیا ہے اور پوشیدہ گناہ کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا ہی ہے کہ علل اعلان سب لوگوں کے سامنے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، اور جو چھپ کر گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ آخر آدمی چھپتا ہے تو کس سے چھپتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور چھپتا ہے بندوں سے، اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتا، اور نافرمانی اسی کی کر رہا ہے جسے چھپ ہی نہیں سکتا۔ اور سے اللہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے CID بھی ہمارے اوپر مقرر کی ہیں۔ CID یہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اعضاء اللہ کے CID ہیں۔ کبھی سوچا کسی نے؟ میں نے، آپ نے سوچا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، یہ ہاتھ قیامت میں بولیں گے، پاؤں قیامت میں بولیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، زبان بولے گی، وایدیہم، اور ایک جگہ لفظ ہے وجلودہم، یہ کھالیں بھی بولیں گی۔ آدمی نے آنکھ سے کوئی گناہ کیا، کان سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، ہاتھ سے گناہ کیا، خواہشات نفسانی حرام جگہ پوری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور بندے کے گناہوں میں سب سے پہلے بولنے والے ران سب سے پہلے۔ ران سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ زنا اور بدکاری ہوتی ہے، اور کون سا گناہ ہوتا ہے؟ اسے زنا اور بدکاری ہوتی ہے، لڑکوں سے بدفعلی، لڑکیوں سے بدفعلی۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو عجیب حالات ہیں، کس کس گناہ کو آدمی بیان کرے۔ آدمی شادی سے پہلے اپنی ساس سے گندا ہے اور پھر اس کی بیٹی لے لیتا ہے۔ جو آدمی اپنی ساس سے گندا ہو اور پھر اس کی بیٹی اپنے نکاح میں لائے، یہ نکاح ہوتا ہی ہے، ساری زندگی زنا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ کئیوں کی تو شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ساس سے گندے ہیں۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں،
یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، عام ہمارے ملک کی بات ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے گناہ کیا، اب وہ بیوی بیٹے پر حرام ہو گئی ہے، ایسی حرام ہو گئی ہے کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بڑی موبائل سے ہمارا نوجوان گاند دیکھتا ہے، ہمارا بڑا سمجھدار بڑی عمر کا بوڑھا پکی عمر کا جوان گاند دیکھتا ہے، پھر جذبات اٹھتے ہیں اور پھر منہ کالا کرتا ہے، ایسے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو علل اعلان سب کے سامنے جو گناہ ہوتے ہیں چھوڑو، اور جو چھپ کر ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑو، ایک معنی۔ دوسرا معنی جو ظاہری گناہ ہیں، آنکھ سے حرام دیکھنا، کان سے حرام سننا، زبان سے حرام بولنا، ہاتھ سے حرام کمانا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، پیٹ میں حرام خوراک ڈالنا، خواہش نفس حرام جگہ پوری کرنا، گناہ کی طرف چل کے جانا، یہ جو ظاہری گناہ ہیں ان کو چھوڑو، اور جو اندر کے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ باہر کو بھی پاک کرو، اندر کو بھی پاک کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے ہمارے ماحول میں کہ باہر کے گناہوں سے تو بہت سے آدمی بہت دفعہ بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو دوسرے دیکھ لیں گے، اور دل کے جو گناہ ہیں ان سے نہیں بچتے، اس لیے کہ دل پر سوائے اللہ کی کسی کو اطلاع نہیں، دل میں تکبر ہے، کسی کو اطلاع نہیں، اپنے کو بڑھیا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر دل میں ہے۔ باہر کا گناہ نہیں کرتا لیکن دل میں کسی لڑکے یا لڑکی سے محبت رکھے ہوئے ہے، باہر گناہ نہیں کرتا، دل میں لڑکے لڑکی سے محبت رکھے ہوئے ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم کدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حرمین شریف میں غالباً حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ حرم شریف میں تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان آیا، لگتا یہ ہے کہ اکیلے ہوئے ہوں گے، اور اکیلے میں ان کو فرمایا، نوجوان توبہ کرو، تمہارے دل میں لڑکی کی تصویر ہے، تمہارے دل میں لڑکی کا فوٹو ہے، توبہ کرو۔ اب یہ دنیا کی محبت جس کی وجہ سے پیسے میں سے زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتے، پیسے میں سے عشر فرض ہے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے حلال میں حرام بھی ملاتے ہیں، کمانے کے وقت حلال میں حرام بھی ملاتے ہیں، دکاندار ہیں اپنے گاہک سے 2 نمبر ہی کرتے ہیں، چیز 1 نمبر کے بجائے 2 نمبر 3 نمبر میں فروخت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 1 نمبر چیز ہے۔ دنیا کی محبت اسی میں آ گیا، دنیا کا حرص اسی میں ہے، کسی سے بغض و کینہ وہ بھی دل کی بیماری ہے، مسلمان سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کافر سے اس کے کفر سے نفرت اور بغض کینہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن کتنے ہیں جو جن کو اپنے رشتہ داروں سے بغض ہے، اپنے بھائیوں سے بغض ہے، اپنے پہلے والے دوستوں سے بغض ہو گیا، بغض و کینہ۔ ایسے ہی دوسری دل کی بیماریاں ہیں، دکھاوا، اخلاص نہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، تعریفیں سننے کے لیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولیمہ میں شامل ہوئے، تشریف لے گئے اور ان کو فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا ولیمہ کیا، لیکن اس بڑے ولیمہ کے ذریعے سے تم نے ایسی چیز کمائی جس کی بازار میں 1 کوڑی قیمت نہیں ہے، وہ ہے نام کمایا نا، بازار میں اس کی قیمت 1 کوڑی بھی نہیں ہے۔ یہ خوشی کی ہم جو خیراتیں کرتے ہیں اور غمی کی خیراتیں کرتے ہیں، یہی خیرات کرنے والا لاکھ سے اوپر خرچ کر دیتا ہے خوشی غمی کے خیرات میں، لاکھ سے اوپر، اور بڑی خوشی سے کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس چلے جاؤ کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہ لاکھ کیا 50,000 دینے کو بھی تیار نہیں، وہاں تم نے لاکھ سے زیادہ خرچ کر دیا اور خوشی دل سے خرچ کیا، یہاں تم لاکھ کیا 50,000 دینے کو تیار نہیں ہو، اور 50,000 کیا 25,000 نہیں اور 10,000 نہیں، کیوں؟ وہاں ناموری اور دکھاوا تھا، اور یہاں سوچتا ہے کہ کون میرا نام لے گا۔ ہاں یہ ایک صورت ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر ایک آدمی بیٹھ جائے اور ایک آدمی کا نام لے کہ ابھی فلاں نے اتنے پیسے دیے، ابھی فلاں نے اتنے پیسے دیے، ابھی فلاں نے اتنے پیسے دیے، شاید اس وقت چندہ بہت ہو جائے گا، اس لیے نام ہو رہا ہے۔ اس قسم کی دل میں بیماریاں ان کو بھی چھوڑو۔ پھر دھمکی دی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ملے گی اگر توبہ نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔